هول من الأهوال مقتحم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه من علم ولا كرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم وأذن لسحب صلاة منك دائما على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب شيئا أكثر ذكره أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما دہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں ہیں تمام تعریفیں ہیں میرا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ہر ایک شے کا حقیقی مالک ہے وہ جس کو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے رفعتیں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا خود ارشاد فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے جسے چاہتا ہے جوڑے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے پانچ رکھتا ہے ساری کائنات اس کی مرضی کی محتاج ہے وہ کسی کی مرضی کا محتاج نہیں ہے اس کی قدرت بے مثال ہے یہی زمین ہے اور اس زمین پر آسمان سے وہ پانی گراتا ہے اور مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کر دیتا ہے اور اسی زمین کے اندر سے کبھی گیہوں نکالا جاتا ہے کبھی ککڑی نکالی جاتی ہے کبھی متیرہ نکالا جاتا ہے کبھی میوہ جات نکلتے ہیں کبھی اخروٹ اسی زمین سے پیدا کیا جاتا ہے کبھی جناب بادام کا پیڑ لگایا جاتا ہے اور اس پیڑ میں اسی زمین کے پانی کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے پانی ایک ہے زمین ایک ہے مگر رزلٹ انیک ہے سر درد کی دوا پیٹ درد کو ٹھیک نہیں کرتی برین ٹیومر کی دوا کینسر میں کام نہیں آتی مگر خدا کی شان دیکھیں کہ ایک پانی ہے ایک زمین ہے مگر پیدا کرنے والے کی وہ قدرت ہے کہ زمین سے جو چاہتا ہے وہ نکال دیتا ہے ایک گائے کے پیٹ میں ایک بھینس کے پیٹ میں نجاست بھی ہے اور دودھ بھی ہے خدا کی قدرت بکری بھی اور بھینس بھی چارہ بھوسا کھاتی ہے خدا کی شان وہ پیٹ کے اندر کچرے کو الگ کرتا ہے دودھ کو الگ کرتا ہے اور اس کے دودھ میں کسی قسم کی کوئی بھی گندگی شامل نہیں ہوتی حالانکہ گندگی بھی اسی پیٹ میں ہے دودھ بھی اسی پیٹ میں ہے لیکن سبحان اللہ اس کی قدرت ایسی ہے کہ اس کی
دودھ کی سفیدی کو دیکھ کر جی للچاتا ہے کہ آدمی اس دودھ کا پیور دودھ کا استعمال کرے، اس گندگی کو دیکھ کر دل گھن کرتا ہے، لیکن یہ اس کی قدرت ہے کہ ایک جھلی کے ذریعے یا جس طرح بھی وہ چاہے ایک پیٹ کے اندر دو چیزیں رکھتا ہے، اور جب چاہتا ہے پر وقت وہ دونوں چیزوں کو اپنی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اسی کا نام قدرت ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اکیلا ہے، تنہا ہے، بے نظیر ہے، بے مثیل ہے، بے بدیل ہے، لا شریک ہے۔ وہ کبھی سوتا نہیں ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ نہ جانے کب سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام صف انبیاء پر درود مبارک۔ آئیے جی لگا کر سید عالم کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ اس بابرکت محفل میں بیٹھے ہیں۔ تمام شادی والوں اور ان کے گھر والوں کو بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس شکرانے کی محفل کو سجا کر اپنے رب لم یزل کی بارگاہ بے نیازی میں شکرانے کی محفل سجائی اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے ذکر کی محفل سجائی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو سجا کر بڑی دیر سے اس محفل سعید میں بیٹھے ہیں، اور آپ حضرات بھی اس محفل پاک میں بہت دیر سے شریک ہیں۔ اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو آپ سے نہیں کروں گا، تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کی شروعات کر کے انشاءاللہ بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ پوسٹر اور بینر جو ہم تک پہنچا اس میں ٹائٹل ہے ذکر رسول کانفرنس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے اس محفل کو سجایا گیا ہے، اور یہ مقدر کی بات ہے۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، ہمارے آپ کے نبی کا فرمان ہے، کیونکہ اسلام فطرت کا مذہب ہے، نیچرل مذہب ہے، ماہر نفسیات ہمارے پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حضور علیہ السلام نے قانون ارشاد فرمایا، ہمارے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ کسی کی تقدیر میں سیاستدانوں کی محبت ہے تو وہ سیاستدانوں کا ذکر کرتا ہے، کسی کی تقدیر میں کرکٹروں کی محبت ہے تو وہ زیادہ ذکر کرکٹروں کا کرتا ہے، کسی کی تقدیر میں بالی ووڈ کی محبت ہے تو وہ زیادہ ذکر اداکاراؤں اور اداکار کا کرتا ہے، کسی کی تقدیر میں کسی کے نصیب میں کسی کا ذکر ہے، کسی کے نصیب میں کسی کا ذکر ہے، مگر اللہ کا بے شمار احسان ہے کہ اس نے ہماری اور آپ کی تقدیر میں الحمدللہ رب العالمین ایسا ذکر کرنا لکھ دیا، جو ذکر جن کی اور ہمارے رسول کا ذکر تو ایسا ہے جن کی پیدائش سے پہلے بھی ان کا ذکر ہو رہا تھا اور جن کے جانے کے بعد بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے انہیں بنایا ایسا ہے، وہ جب تک نہیں آئے تھے تب تک پہلے کے نبی کہتے رہے وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ ایسے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے، چونکہ کائنات کی سب سے امپورٹنٹ ذات پیغمبر انسانیت ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اسی لیے آپ موسیٰ کی توریت پڑھیں، عیسیٰ کی انجیل پڑھیں، جناب داؤد کی زبور پڑھیں، نبیوں کے صحیفے پڑھیں۔ حضرت رسول پاک نے پیدا ہونے کے بعد آپ علماء سے پوچھیں، مولانا عبدالسلام صاحب سے پوچھیں، مولانا قاری رئیس صاحب سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے بعد ایک بار اپنی جوانی کی دہلیز پر جب تشریف فرما ہوئے تو منبر اقدس پر تشریف فرما ہوئے اور اپنے جانثاروں کے سامنے ارشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعاؤں
میں کس کی دعا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے، اور حضور جب تشریف لائے بلکہ 600 سال کا فاصلہ تو عیسیٰ روح اللہ سے، پھر عیسیٰ روح اللہ سے کئی سو سال پہلے موسیٰ کلیم اللہ ہے، ان سے کئی سو سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ ٹھیک ہے 1000 سال ہو گئے ہوں گے تقریباً، اگر میرا اندازہ غلط نہ ہو تو۔ اب آپ اندازہ کیجئے حضور پیدا نہیں ہوئے، اس کے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اور کعبہ کی جب تعمیر کر چکے تو تعمیر کعبہ، ظاہر بات ہے آپ کا گھر کوئی تعمیر کرے گا تو آپ اس سے پوچھیں گے بھائی مزدوری کیا لوگے، تم نے میرا گھر بنایا ہے۔ آپ کا گھر کوئی تعمیر کرے گا تو آپ اس کو انعام دیں گے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلے جو گھر مکہ مکرمہ میں یہ بنایا گیا ہے یہ لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر ہے اللہ پاک کا۔ اللہ اکبر، اس نے بنایا کس نے؟ تو قرآن نے کہا اسلم صاحب وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، فرمایا یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے جنہوں نے کعبے کے پایوں کو بلند کیا، یہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے جنہوں نے کعبے کی تعمیر کی، خلیل اللہ نے اللہ کا گھر بنایا، اور جب بنا چکے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم ہمارا گھر بنایا کیا بدلہ دے دیں تم کو؟ ہمارا گھر بنایا کیا دے دیں؟ خلیل اللہ چاہتے تو کہتے مجھے قیامت تک زندگی دے دے، اللہ دے دیتا۔ خضر علیہ السلام کو دیے تو ابراہیم کو دینے میں کیا دقت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے قیامت کے قریب تک کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بھی دادا ان کو دینے میں کیا دقت ہے؟ لیکن خلیل نے مانگی نہیں۔ خلیل چاہتے تو کہتے مالک تیرا کعبہ جب تک رہے تب تک ابراہیم بھی زندہ رہے، دعا ہو سکتی تھی مگر نہیں مانگی۔ یہ نہیں کہا مالک یہ پہاڑ جو جبل ابو قبیس ہے یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے اسے میرے لیے سونا کر دے، نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا ہیرے دے دے، موتی دے دے، جواہرات دے دے، کچھ نہیں۔ کیا کہا؟ قرآن مقدس نے ابراہیم خلیل کی دعا کا ذکر کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ روحوں کی دنیا میں جس رسول کے قصیدے پڑھے جاتے تھے اس رسول کو میری اولاد میں بھیج دے، یہی میں کعبہ بنانے کے بعد تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ خانہ کعبہ، اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد خلیل اللہ نے نذرانہ نہیں مانگا، اس وقت کی کرنسی نہیں مانگی، سونے نہیں مانگے، چاندی نہیں مانگی، یاقوت نہیں مانگا، لولو و مرجان نہیں مانگے، کوئی چیز دنیا کی نہیں مانگی، نہ شہرت مانگی، نہ عزت مانگی، نہ عمر مانگی، نہ وقار مانگا۔ اگر مانگا تو آمد مصطفیٰ مانگی۔ پتا چلا یہ 1400 سال کے بعد کے سنیوں کا عقیدہ ہی نہیں بلکہ خلیل اللہ کا بھی عقیدہ تھا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف ہے، محمد رسول اللہ کی آمد ایک طرف، محمد رسول اللہ کی آمد ایک طرف۔ اسی لیے کچھ نہ مانگ کے انہوں نے وہ مانگ۔ آپ اندازہ کیجئے ہم اس رسول کا ذکر کر رہے ہیں جس کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے بھی اس کا ذکر چل رہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا حضور کا چہرہ ایسا ہوگا، حضور کے پشت انور پر صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت ہوگی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، زکوٰۃ نہیں کھائیں گے، وہ ہدیہ قبول کریں گے۔ موسیٰ آپ نے دیکھا اپنی ظاہری نگاہوں سے، اگر آپ روح موسیٰ سے پوچھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو شاید روح موسیٰ جواب دے گی میری آنکھیں تو تمنائی ہی رہی، کاش میرے ظاہری دور میں وہ آگے ہوتے جن کی نعتیں پڑھ کے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ قرآن شاہد ہے، سورہ صف کا اعلان وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ نے منبر سجایا، ابھی حضور کی آمد کو سینکڑوں سال باقی ہیں لیکن عیسیٰ کے بعد ان کو ہی آنا ہے، بیچ میں کوئی اور نبی آنا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے سامنے منبر شریف پر بیٹھے اور بیٹھ کر اعلان فرمایا جس کو قرآن نے کہا اے بنی اسرائیلیوں میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ مجھ سے پہلے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی توریت، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کا ویریفیکیشن کرتا ہوں، اور سنو
اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس رسول کا نام احمد ہوگا. سبحان اللہ. لفظ رسول ہے وہاں. پتہ چلا ذکر رسول حضور کے پیدا ہونے سے کئی سو سال پہلے نبیوں نے کیا, اور یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم وہ ذکر کرنے بیٹھے ہیں جو کبھی خلیل اللہ کیا کرتے تھے, ہم وہ ذکر کرنے سننے بیٹھے ہیں جو کبھی ذبیح اللہ کیا کرتے تھے, ہم وہ ذکر کرنے سننے بیٹھے ہیں جو کنعان کی کیا کرتے تھے, ہم وہ ذکر کرنے سننے بیٹھے جو ان کے بابا جناب یعقوب کیا کرتے, جو ان کے والد حضرت اسحاق کیا کرتے, جو ان کے والد حضرت ابراہیم کیا کرتے تھے علیہم السلام. یہ ہمارا نصیبہ ہے, وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کا کرم ہے کہ یہ عالم پسند آیا اور دنیا میں بھی آئے اور ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اپنے ذکر کرنے کی اجازت عطا فرمائی. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات. ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں تو ذکر رسول کی اہمیت کو گھٹانے کی سازشیں چل رہی, اور چوراہوں پر حدیث سنا کر, ہوٹلوں پر حدیث سنا کر لوگوں کے بھروسوں کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش چل رہی ہے. حالانکہ بہت بڑے محدث ہیں, میں 100-200 سال کی بات نہیں کرتا, کئی سو سال پرانی بات بتا. ان کا نام عبد الرحمن ابن مہدی ہے. ذرا توجہ سے سنیے گا, عبد الرحمن ابن مہدی ان کا نام ہے, بہت بڑے محدث ہیں. جب وہ حدیث پڑھتے تھے نا, حدیث پڑھتے تھے, سارے مجمع سے کہتے خاموش, بالکل کوئی نہیں بولے گا, اور پھر فتویٰ دیتے تھے. فرماتے تھے سنو, جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طرح سرکار اپنی زبان سے کوئی بات ارشاد فرماتے اور اس کو سننا واجب تھا, اسی طرح آج بھی جب حضور کا فرمان پڑھا جائے تو احترام رسول میں خاموش ہو کر بیٹھا کرو. کیا دور تھا وہ, کیا لوگ تھے وہ. امام ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد ہیں, امام بخاری کے دادا استاد, اور ایک سلسلے سے بخاری کے پردادا استاد امام ابو یوسف. آپ حیرت کریں گے ان کے سامنے آج سمجھتے نا لوکی کے پکواتے تھے. بعد میں اس کو سائنس نے پروف کیا کہ لوکی ٹھنڈی ہوتی ہے اور گوشت گرم ہوتا ہے, تو گوشت کی گرمی کو لوکی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے, اس لیے گوشت نقصان نہیں دیتا. حضور کی ایک ایک ادا نرالی ہے, کاش کہ ہم نے ان کے طریقے پر عمل کیا ہو. سائنس بہت زمانے بعد یہ ہمیں کہا گیا کہ صاحب جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہا کرو, اور پڑوسی کو چاہیے کہ یرحمک اللہ کہا کرے, اس لیے کہ تمہارے باپ آدم کو چھینک آئی تھی جس وقت نور محمدی ان کے وجود میں ڈالا گیا تھا. اب پہلے جب چھینک آتی تھی نا اور الحمدللہ کہنے کا حکم ہوتا, آدمی کہتا ہے یار چھینک آنے سے پورا وجود ہل جاتا ہے, اس پر شکر کس بات کا ادا کریں. اس میں تو شکوہ ہونا چاہیے کہ میں بات کر رہا تھا, بات کر گئی, چھینک آ گئی, ہے نا. عقل کہتی ہے پورا جسم ہل گیا, چھینک آ گئی, تو اس میں شکر کہاں بنتا ہے. بہت دن تک لوگ سوچتے رہے, لیکن سائنس نے بہت کام اسلام کا آسان کیا ہے. سائنس نے کہا جب چھینک آتی ہے 1 کروڑ وائرس باہر جاتے ہیں. اتنے وائرس باہر جاتے ہیں, جب تو الحمدللہ بنتا ہی ہے. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے. میرا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو اسلام اور سائنس کی بات بتاتا. ابھی میں اپنے محبوب اپنے محسن کا فقط ذکر کر رہا ہوں. ان کی شان نرالی ہے, اور یہ ان کی توفیق, اللہ کی توفیق ہے, اور ان کی توجہ کا اثر ہے کہ ہم اور آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں. الحمدللہ. عرض یہ کر رہا تھا, امام ابو یوسف کی بات آئی, وہ لوکی کی بات آئی, تو ہمارے سرکار کی سنت یہ تھی کہ گوشت میں لوکی ڈال کے تناول فرماتے تھے, اور حدیث شریف میں آیا کہ وہ پوری پلیٹ میں انس ابن مالک سامنے بیٹھے, حضور سامنے بیٹھے. یہاں ٹھہر کے ایک بات اسلام کی عرض کرنا چاہتا. آج ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں. پیر صاحب کے ساتھ مرید کھانا نہیں کھا سکتا, سید صاحب کے ساتھ فلاں شخص بیٹھ نہیں سکتا,
امام صاحب کے ساتھ وہ ڈوکرا بیٹھ نہیں سکتا. یہ اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے, یہ من گڑت چیز ہے. آپ کہیں گے کہاں سے لائے؟ انس ابن مالک جن کا میں نام لیا نا, وہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں. 10 یا 11 سال کی عمر تھی کہ ان کی ماں ان کا ہاتھ پکڑ کے حضور کی خدمت میں لائی کہ سرکار اس سے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کام لیا کیجئے, آپ کا کرم ہوگا. 10 سال تک وہ ہمارے اور آپ کے نبی کے ساتھ رہے, اور حضور علیہ السلام کا پھر وصال ہو گیا. یہ 20 سال کی تقریباً عمر تھی انس ابن مالک کی جس وقت ہمارے اور آپ کے نبی کا ظاہری زمانہ ختم ہوا. اب آپ اندازہ کیجئے, انس غلام ہے اور آقا پوری دنیا کے امام. نبی سے, ہمارے نبی سے بڑا کسی نبی کا بھی پروٹوکول نہیں ہے. ہمارے نبی جتنا بڑا تو چھوڑیے, جتنا بھی کلیم اللہ کا بھی پروٹوکول نہیں ہے, اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی پروٹوکول. وہ اللہ کے بعد سب سے افضل ہے, وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے, وہ بندوں میں سب سے بڑے ہیں. تیرے تو وصف ہے حیران ہوں میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کو, وہ پوری مخلوق کے آقا ہے, ان سے بڑا بندوں میں کوئی نہیں. اور وہ دسترخوان پر سامنے بیٹھے, انس ابن مالک سامنے بیٹھے, ایک ہی تھالی ہے اور ایک ہی تھالی میں دونوں کھا رہے ہیں. کہاں گیا بھئی پروٹوکول کی پیر صاحب کے ساتھ مرید ہاتھ لگا دے گا تو کھانا ناپاک ہو جائے گا؟ حضور سے بڑا کوئی پیر صاحب ہے؟ معاف کیجئے گا میرے جملے اگر سخت لگ جائیں تو, ہاں, لیکن اسلام یہی تو اعلان کرنے آیا ہے کہ جو عرب تھے نا, عرب وہ اپنے ماورا کو عجم کہتے تھے. آپ علماء سے پوچھیں تو عجم یہ عربی لفظ ہے, اس کا معنی ہے گونگا. وہ اپنی زبان پر اتنا گھمنڈ کرتے تھے, وہ کہتے تھے عرب ملکوں, عرب دیشوں کے علاوہ سب گونگے, ان کو بولنا نہیں آتا. اتنا غرور تھا عرب میں. مگر اسی عرب سے ایک نور چمکا اور اس نے اعلان کیا کسی عرب کو عربی ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں دی جائے گی. کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں, کسی عجم والے کو عرب والے پر فضیلت نہیں, کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں. کوئی کالا ہے وہ گورے سے افضل نہیں, کوئی گورا ہے تو وہ کالے سے بہتر نہیں. الا بالتقوی, جس کا کیریکٹر اچھا ہے وہ یہاں بھی آگے رہے گا, وہاں بھی آگے رہے گا. یہ اسلام ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی. اگر اسلام صرف ونش کے حساب سے آگے گاڑی بڑھاتا تو بلال حبشی کا کوئی حق ہی نہیں تھا, وہ تو حبشہ سے آئے تھے. حضرت ابو ہریرہ کا کوئی حق ہی نہیں تھا, وہ بھی عرب کے نہیں تھے. سلمان فارسی کا کوئی حق ہی نہیں تھا جبکہ وہ اہل بیت میں شامل کیے گئے. روم سے آنے والے صہیب کا کوئی حق ہی نہیں تھا, وہ تو دوسرے ملک سے آئے تھے. مگر نماز کی ایک صف لگی ہے, نماز پڑھنے آ رہے ہیں. مکے کا سب سے بڑا اپنے وقت کا بزنس مین ابو بکر صدیق, اور اذان دے رہا ہے حبشہ کا بلال, حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. یہ اسلام کی خوبصورتی. بات دور نہ چلی جائے, میرا موضوع یہ بھی نہیں ہے. بات آ گئی بیچ میں تو چونکہ آپ کے علاقے میں کم آنا ہوتا ہے, تو سرکار علیہ السلام آل شریف بیٹھ کے کھا رہے, تناول فرما رہے. حضرت انس ابن مالک ایک تھالی میں بیٹھ کر کھایا, قیامت تک کے لیے بتا دیا کوئی بھی مومن کسی بھی مومن کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتا ہے. اور ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلوں, چلتے چلتے یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہو گیا, میری اسلامی رشتے کی بہنیں بھی سنیں. ہم رسموں میں اتنا الجھ گئے کہ اگر کوئی رسم ادا نہیں کرے نا تو ایسا لگتا کہ کفر ہو جائے گا, اسلام سے باہر چلے جائے گا. اور اب تم نے ہلدی نہیں بنائی تو کیا باہر ہو گئے اسلام سے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے ہلدی بنانا؟ تھوڑا کوئی ہمیں بھی پڑھا دے. ایک سے ایک فضول خرچیاں ہم نے اسلام میں داخل کر لی, اور اس کو معاذ اللہ دوسرا مذہب کا بھائی دیکھتا ہے, سمجھتا مسلمانوں میں اسلام میں یہ سب ہے, چونکہ اس کو تحقیق کرنے کا ٹائم نہیں اور انہیں اپنا کیریکٹر دکھانے کا ٹائم نہیں. اللہ کی پناہ
لیکن معاف کیجئے گا بہت ساری چیزوں کو ہم نے فضول خرچیوں کو بلا وجہ ہم نے شادیوں میں ڈال دیا، حالانکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ جملے سخت ہیں مگر سچے ہیں۔ اسلام نے تو نکاح کو نہایت سستا کیا، اور اتنا سستا کیا، اتنا سستا کیا، آج کے ٹائم میں بھی جب چاروں طرف مہنگائی ہے، آپ کہہ رہے ہیں بغیر پیسے کے کچھ نہیں ہوتا، اس وقت بھی میں کہوں گا ہمارا بیسک جو اسلامی قانون ہے نا، اس میں آج بھی نکاح فری میں ہو جائے، فری میں ہو جائے، فری میں اداری میں ہو جائے، ہاں اداری میں ہو جائے۔ اسلام نے لڑکیوں پر کچھ دینا رکھا ہی نہیں، لڑکے کو دینا ہے حق مہر۔ آج کی تاریخ کے حساب سے راؤنڈ فگر 2100 سے نیچے مہر نہیں متعین کی جا سکتی، اس سے اب بھی ہوگی ڈاؤن گئی تو مہر مثل دینا پڑے گا، وہ مہر نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ 10 درہم کم سے کم مہر کی قیمت مانی گئی ہے ہم حناف کے یہاں، جو تقریباً 3.25 تولہ بنتی ہے، راؤنڈ فگر 3 تولہ چاندی کی قیمت 700 کے حساب سے 2100 بنتی ہے، اس سے نیچے مہر نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ بہرحال مہر میں 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو مہر مطلق جنرل، مطلق کا ترجمہ جنرل، کیوں قاری رئیس صاحب صحیح ہے نا، مطلق کا ترجمہ جنرل، نہ یہ بتایا کہ کیش دے گا، نہ یہ بتایا کہ ادھار، بس دولہے کو بتا دیا مہر اتنی ہے، یہ بھی درست ہے۔ متعین دونوں پارٹیاں کریں گے، لڑکی کو بھی پوچھا جائے گا، اصل حق تو اسی کا ہی ہے۔ میں نے ناگور شریف وغیرہ کئی علاقوں میں دیکھا ہے کہ دولہے کا باپ گنتا ہے اور دلہن کے باپ کو دے دیتا ہے، یہ دلہن کے باپ کا بھی حق نہیں ہے، معاف کیجئے گا، یہ دلہن ہی کا حق ہے۔ آپ نے 1.5 لاکھ لگائے ہیں بیٹی پہ یا 2.5 لاکھ لگائے ہیں، اس سے کچھ مطلب نہیں ہے، وہ کسی کی ہونے جا رہی ہے تو یہ نذرانہ شوہر کی طرف سے بیوی کو ہے، نہ اس کی ماں اس کی مالک ہے، نہ اس کا باپ اس کا مالک ہے، اس کی مالکہ ہونے والی بیوی ہی ہے۔ یہ مسئلہ کلیئر کر لی۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، اگر مہر متعین کر کے نہ دیا جائے نا، الامان والحفیظ، اگر مہر حق مہر معاف بھی نہیں کروائے اور دیا بھی نہیں تو ساری زندگی زنا سے مترادف ہوا۔ اللہ کی بات 100 بار معذرت، استغفر اللہ، بات دور نہ چلی جائے۔ مہر معجل بھی ہوتا ہے، عین سے مینس کیش، کیش، اور معجل بھی ہوتا ہے حمزے سے، واو کے اوپر حمزہ لگتا ہے، معجل مینس بعد میں دیں گے، اداری ہے، مؤخر، مؤخر، معجل بمانا مؤخر، بعد میں دیں گے۔ کم سے کم کتنا میں نے بتایا 2100، اور بڑھا لیجئے تو 2500۔ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی غریب خاتون ہے ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، اسلام نے تو کہا ہی نہیں نا کہ دعوت کھلاؤ، سونے دو، ہیرے دو، فلانے کرو، کچھ نہیں، اسلام کی طرف سے قید کچھ نہیں ہے۔ بیٹی ہے آپ کی، آپ چاہے تاج محل اٹھا کے دے دو اگر آپ کا ہے تو، اسلام اس سے منع بھی نہیں کرتا۔ آپ کہو کہ صاحب میں اپنی بیٹی کو 10 پلاٹ دوں گا، آپ کی بیٹی ہے، اللہ نے آپ کو دیا تو، لیکن اسلام نے قید نہیں لگائی کہ دینا پڑے گا، نہیں، کچھ نہیں۔ آپ بیٹی دے رہے ہیں، کیا کم بات ہے؟ خوبصورتی دیکھیے مذہب کی، ماں باپ کی موجودگی میں ایک قاضی آیا، وہ فری میں نے یہ کہا تو قاضی کو فری آف چارج رکھا، اس لیے میں نے فری کہا۔ ان قاضیوں سے بھی معذرت جنہوں نے فکس کر رکھے ہیں، بڑی معافی۔ اسلام نے قاضیوں کے لیے بھی کوئی اسپیشل رقم متعین نہیں کی ہے، بلکہ ایک بات اور عرض کر دوں، قاضی حضرات اگر برا نہ مانے، نکاح میں قاضی کی کوئی بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں ہے، معاف کیجئے گا، تھوڑی سی سچی باتیں سن لی۔ قاضی جوڑنے کا کام ضرور کرتا ہے، لیکن اصل
ادھر کا وکیل جسے لڑکی بنائے یا لڑکی خود کہے بغیر وکیل کے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مجلس مرد الگ ہوتے ہیں، لڑکی کی محفل الگ ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں سے وکیل بن کے آتا ہے لڑکے کے پاس کہ بالکل وہاں میں نے دیکھا فلاں کی بیٹی نے جب قاضی صاحب سے یہ سنا، پہلے ماں باپ نے پوچھ لیا کہ بھئی تیرا رشتہ اس سے کر دے ہوئے، بیٹی نے کہا ہاں کر دو، تو آپ قدم آگے بڑھائیں گے کہ برات آئے گی۔ اگر بیٹیاں منع کرتی ہیں تو آپ حتی الامکان ان کی مرضی کا بھی خیال کیجئے، یہ میری ماں باپ سے گزارش ہے۔ ہٹ درمی مت کیا کرو، راٹھوڑی مت دکھایا کرو، ان کی بھی اپنی پسند ہوتی ہے، آپ نے پالا ہے، آپ کی محبت اپنی جگہ، مگر ایک دل ان کے سینے میں بھی رکھا گیا ہے، اس لیے حکمت کا دامن تھاما کرو۔ ہمارے یہاں یہ بھاگنے کا چکر اس لیے ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی ضد پیڑے ہوتے ہیں، اولاد اپنی ضد پیڑی ہوتی ہے، حالانکہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے قربانی کا تصور رکھنا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہیے۔ بچپنے میں آپ نے اس کے لیے دوسروں سے گالیاں کھا لی تھی، تو آج کسی دوسری قوم میں اگر نکاح کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے۔ آج ہمارے یہ بھی بستیوں میں کریں گے صاحب، وہ سپاہیوں میں نہیں کر سکتے، کیوں؟ اسلام نے منع کیا کیا؟ کیا نکاح نہیں ہوتا کیا؟ یہ قومی قانون ہے، یہ رسم ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ صاحب تیلیوں کی شادی سیدوں سے نہیں، کس نے کہا کس نے؟ مسلمان ہونا چاہیے دونوں طرف بس، اور اسلام نے دوسری کوئی کنڈیشن ہی نہیں لگائی، مسلمان۔ اور ہم قوم کے ٹھیکیداروں سے بھی گزارش کرتے ہیں جتنی جلدی، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے میں نے بڑی بڑی کانفرنسوں میں کہا، اور جو قومیت کے حساب سے میٹنگیں ہوتی ہیں الگ الگ قوموں کی، ان کے سامنے، ان کی قوم کے صدور کے سامنے بھی بیٹھ کر کہا خدا کے واسطے بدکرمی چھوڑ دو، اور یہ قانون اب نکال ہی دو کہ اگر کسی نے کسی اور قوم میں شادی کر لی تو ہم اس کو قوم سے نکال دیں گے، یہ نکال دیجئے، پراودھان کر دیجئے۔ آپ کو کسی قوم میں شادی کرنی ہے تو اپنے ذمہ داروں سے رجوع کر لیجئے، لیکن ہو نہیں سکتی ہے یہ ضد ہٹا دیجئے، قوم سے نکال دیں گے یہ ضد ہٹا دیجئے۔ حالانکہ کلچر کے حساب سے تو یہی بہتر ہے کہ آپ اپنے رشتہ داریوں میں کریں، کیونکہ جتنا قریبی شخص اور قوم کا شخص آپ کو جانے گا، خاندان کے لوگ جتنا آپ کے مزاج کو سمجھیں گے اتنا دوسرا نہیں سمجھے گا۔ لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ آپ دور کے تمام رشتوں کو، ناطوں کو ختم کر دیں۔ بات گہرائی میں نہیں لے جانا چاہتا، مہر کی بات کر رہا ہوں، تو قاضی صاحب کی بات آ گئی اس میں بیچ میں۔ تو لڑکی کو اختیار ہوتا ہے اس وقت، اگر کوئی کہے کہ صاحب بیٹی کو پاور نہیں آ رہی، یہی تو سپر پاور ہے، آج ہی کے دن تو اس کو طاقت ملی ہے ساری۔ مولانا عبدالسلام صاحب مدینے سے جوبہ پہن کے بھی اگر پہنچ جائیں وہاں، قاری رئیس صاحب بہترین امامہ باندھ کے آ جائیں، میں جوبے قبے پہن کے آ جاؤں، اور سب لڑکی کو منائے کہ نہیں تو ہاں بھر دے، اور کہ نہیں اجازت دے دی، نہیں دیتی اجازت، ہم 300 مولوی مل کے بھی اس کو یس نہیں کرا سکتے، اور کسی کا نکاح نہیں کرا سکتے، کیونکہ اس کو شریعت نے پاور دیا ہے۔ باپ ہاتھ جوڑ سکتا ہے لیکن ہاں تو بیٹی ہی کرے گی۔ اگر کہے کہ میں اجازت نہیں دیتی نکاح، قاضی مفتی اعظم ہند بھی آ جائے یا جناب مفتی اعظم دنیا بھی آ جائے، کسی کو شریعت نے اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر آپ کسی سے نکاح، ہرگز اجازت ہی نہیں، وہ سپر پاور۔ لیکن ہمارے یہاں غریبی یہ ہے کہ اس غریبہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج ہی میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، اس کو تو ہاں بولنے سے پہلے پاس میں بیٹھی ہوئی ہاں آپ نے ہاں نہیں کرنی ہے، جس سے پوچھنے آئے ہیں قاضی جی اس کو ہاں کرنی ہے، اس کو ہاں کرنی ہے۔ بہرحال جب تک خاتون اجازت نہیں دیں گی تب تک قاضی لڑکے سے قبول نہیں کروا سکتے۔ ٹھیک، پھر ایک چیز ہے خطبہ، اللہ کی حمد و ثنا، خطبہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد لڑکے سے کہا جاتا ہے میں اجازت لے آیا ہوں، اس کا وکیل ساتھ لایا ہوں، میں لڑکی سے اجازت لے آیا ہوں، وکیل ساتھ لایا ہوں،
یہ بھی شرط ہے اسلام کی، یا وکیل خود آئے. بلکہ میں آپ کو بہت گہرائی میں نہیں لے جانا چاہتا، ورنہ اور بھی مسائل بتاتا آپ کو، لیکن بہت گہرائی میں نہیں لے جانا چاہتا، اس لیے میں واپس تھوڑا سا بیک آ رہا ہوں. تو وکیل کو لایا، یہ دو اسلامی گواہ ہیں. اسلام انہی کو گواہ مانتا ہے جو کھلم کھلا جھوٹ نہیں بولتے ہو. ہاں صاف سیدھی بات، قانون ہے. فاسق مولن کی ڈیفینیشن کر رہا ہوں. آج کے دور میں گاڑھے الفاظ کو زمینی سطح پر سمجھانے کی ضرورت، تاکہ لوگ دین کو سمجھیں. ایک شریعت کا پراودھان ہے فاسق مولن کی گواہی قبول نہیں. مینس فاسق مولن کچھ پتا نہیں. قاضی صاحب کہتے ہیں بیٹا ماں نانو نفقہ و سکنا کے تمہارے نکاح میں دیتا ہوں. اس کو پتہ ہی نہیں نفقہ کیا ہے، سکنا کیا ہے. تو کہ قبول ہے. قبول ہے کیا؟ قبول ہے نفقے کا ترجمہ کر. اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج کا موضوع بھی الگ ہی چلا گیا، لیکن کوئی بات نہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اس لیے غور سے سنیے. تو قاضی صاحب اس وقت کہتے ہیں صاحب یہ دو گواہ لائے ہو، گواہ اسلامی ہونے چاہیے. بغیر داڑھی والے اگر ہیں تو شریعت میں ان کی گواہی قبول نہیں ہے، معاف کیجیے، کیونکہ یہ گناہ ظاہر ہے. جو فاسق مولن کا معنی جو کھل کر گناہ کرتا ہے سب کے سامنے اور گناہ پر اصرار کرتا ہے، اس کی گواہی اسلام قبول نہیں کرتا. یہ کہہ کر جو اس سنت کو ہٹا سکتا ہے وہ جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے. سمجھ شریف میں آ رہی ہے. چاند کا مسئلہ ہو، قتل کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، قبول گواہی نہیں کی جاتی. کسی کے بارے میں لوگ جانتے ہو کہ یہ جواری ہے، اعلان ہو، اس کی بھی گواہی قبول نہیں. کسی کے بارے میں لوگ جانتے ہو یہ مسجد کا مال کھانے والا شخص ہے، عام داڑھی بھی ہے، بڑھیا امامہ بھی ہے، خوبصورت جبہ بھی ہے گجرات کا، لیکن گواہی ریجیکٹڈ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا بھرم نہیں ہے، آپ کے معاشرے میں شرعی زندگی نہیں ہے آپ. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی اپنے داڑھی والے بزرگوں کو شادیوں میں رکھا کرو. نکاح میں ناچ والی جو بارات جاتی ہے نا، اس میں داڑھی والے نظر نہیں آتے. اور اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی شریک گواہ نہ ملا تو پتہ نہیں نکاح کا کیا بنے گا. ہاں اسی لیے سمجھدار ہوتے ہیں وہ قاضی جو دو گواہوں کا نام لینے کے بعد کہہ دیتے ہیں حاضرین محفل کی موجودگی میں، کیونکہ اس محفل میں جتنے موجود ہیں اس میں سے دو تو نکل ہی آئیں گے جن کی گواہی قبول ہو جائے. یہ سمجھداری ہوتی ہے، ورنہ پھنس جائے گاڑی وہیں. تو میں بیسک سمجھا رہا ہوں نکاح کے. آپ کو دو گواہ لے کے آیا ہوں، ایک وکیل لایا ہوں. اب میں کہتا ہوں فلاں کی بیٹی ہے، فلاں نام ہے اس کا، مہر اتنا ہے، نان یعنی روٹی، نفقہ یعنی خرچہ، سکنا یعنی رکھنے کی جگہ، اس کی ذمہ داری تمہاری ہے. موجودہ جو کرنسی چل رہی ہے اس سکہ رائج الوقت کا ترجمہ یہ ہے موجودہ کرنٹ کرنسی، اس کرنسی کے اتنے روپے آپ کو بطور نذرانہ دینے ہیں، اور اس کے کپڑے کا، اس کے رہنے کا، اس کے کھانے کا انتظام، اس کی ذمہ داری آج سے آپ کے اوپر ہے. ان تمام کنڈیشنز کے ساتھ ان محفل والوں کی موجودگی میں کیا آپ اس کو اپنی نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ تب دولہا کہ ہاں میں نے قبول کیا. وہ صرف لڑکی کو ہی قبول نہیں کیا، اس کے لیے گھر کی ذمہ داری بھی قبول کیا. اسی میں آ گئی. لوگ جوک بناتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھا، معاف کیجیے گا تھوڑا سا اپڈیٹ رہنے کی کوشش کرتا ہوں. صاحب 3 بار کیوں قبول کرواتے ہیں؟ تو پیچھے سے کوئی جواب دے رہا ہے وہ ایک بار عورتوں میں، ایک بار عورتوں کو ایک بار میں بات سمجھ نہیں آتی نا، اس لیے 3 بار قبول. تو اس بے وقوف سے پوچھو تو پھر مرد کو کیوں 3 بار قبول کرواتے ہیں؟ وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. یہ ویریفیکیشن ہے. ایک بار کسی نے نہیں سنا تو دوسری بار میں سن لے، دوسری بار میں نہیں سنا تو تیسری بار میں سن لے. آج پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک وارننگ 3 بار دی جاتی ہے، 4تھی بار تو شوٹ.
تو دین کی بات بڑی اہم ہے. اس لیے ایک بار بھائی تم نے قبول کیا؟ ہاں میں نے قبول کیا. بھائی تم نے قبول کیا؟ ہاں میں نے قبول. پھر قاضی گھوم کے محفل سے پوچھتا ہے, یہاں تو سبھی قاضی ہیں, قاضی حمید الدین ناگوری کی اولاد ہے, سبھی قاضی ہے. بہرحال گھوم کے پوچھتا ہے آپ نے قبول کیا؟ ہاں میں نے قبول کیا. کہہ دو قبل تو ہاں میں نے قبول کیا. عربی میں بھی اردو میں بھی سب بار بار. پھر سائن اور کروانے لگے آج, پہلے نہیں ہوتا تھا سائن, لیکن دھاندلیاں آج کل زیادہ ہونے لگی ہے تو سائن بھی ضروری ہے. ہاں بھائی قبول کر لیا. آج سمجھ شریف میں آئی, آپ کا خرچہ لگا کہیں, میں رد اداری بعد میں دے دوں گا, مؤجل پہلے کہہ دیا, موقت ادار, اگلے پارٹی کو بھی بتا دیا بھائی ادار ہے, بعد میں زندگی میں پھر اچھے دن آئیں گے, وہ ادھر والے نہیں, پرائم منسٹر والے نہیں, اپنے والے اچھے دن آئیں گے تو انشاءاللہ میں دے دوں گا. اب تو اچھے دن لفظ کہنے سے بھی اتنا جوک بن گیا ہے کہ تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑا, اللہ رحم کرے. تو مطلب دن بدلیں گے, اور دن بدلتا, قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ قرآن کا اعلان, یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. آج اس کا دن ہے تو کل اس کا دن, آج اس کے یہاں غریبی ہے تو کل امیری ہے, آج تنگی ہے تو کل آزادی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس لیے جب مشکل پڑے تو صبر کیا کرو, جب آسانی ہو تو شکر کیا کرو. زندگی یوں ہی گزر جائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لڑکی والوں پر دعوت واجب نہیں رکھی, اور جناب کوئی چیز لڑکی والوں پر واجب نہیں کی گئی. قاضی صاحب اللہ کے لیے پھر آ گئے, خطبہ پڑھ دیا انہوں نے. مہر دولہے نے کہا بعد میں دے دوں گا. یہ نکاح ہو گیا. آج 10 لاکھ جیب میں نہیں ہویا, تب تک کیسے شادی کریں گے, کتنی مہنگی ہو گئی شادی. میں نے 2024 میں فری میں شادی کروا کے اداری میں کرا کے دکھایا الفاظ کے ذریعے کہ اس طریقے سے کی جا سکتی ہے. لیکن آدمی اپنی امیدوں کو لمبا کرتا ہے, اپنے مال کا دکھاوا کرتا ہے. تو جو جتنا زیادہ دکھاوے میں ڈوبتا ہے وہ اتنا زیادہ قرضے میں ڈوبتا ہے. باقی کیا کچھ ہوتا ہے وہ مولانا ادریس صاحب نے بتا ہی دیا ہوگا. میں اور کیا کہوں, وہ اسپیشلسٹ ہیں اس کے ادار, کس طریقے سے لوگوں کا فون بولتا ہے, اور یہ اللہ کا فضل ہے, ان کا بہترین انداز ہے بولنے کا اس موضوع پر. اس لیے میں اس موضوع کو زیادہ نہیں چھیڑتا, میں بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. حالانکہ میرا ٹاپک ذکر رسول تھا, لیکن مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے حضور کے احسان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ سرکار نے ہمیں نکاح کی دولت عطا فرمائی. عیسیٰ کی سنت نکاح کرنا نہیں ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی شادی نہیں فرمائی, مگر مصطفیٰ جان رحمت نے بیوہ سے بھی کی تو بیوہ سے کرنا بھی سنت, کنواری سے بھی کی تو کنواری سے کرنا بھی سنت, جس کے شوہر انتقال کر گئے ان سے کی, ان سے کرنا بھی سنت, جس کے شوہر نے چھوڑ دیا ان سے کی, اسے کرنا بھی سنت. کسی کی قوم میں بڑی عزت تھی اور شوہر کے نہ ہونے کی وجہ سے عزت نیلام ہونے لگی, تو پھر اس کی عزت بڑھانے کے لیے بھی نکاح سرکار نے فرمایا, یہ بھی سنت. میرے حال کہنے کا معنی یہ ہمارے سرکار کا احسان, کیونکہ اسلام میں نے شروع میں عرض کیا ہے فطرت مذہب فطرت ہے, نیچرل مذہب ہے. تو جب انسان کے اندر نفس رکھا گیا تو اس نفس کی تسکین کے لیے اللہ پاک نے یہ پاکیزہ طریقہ بھی عطا فرمایا کہ نکاح کرو تاکہ ظاہری سکون بھی ملے, روحانی سکون بھی ملے, باطنی سکون بھی ملے. ایسا نہیں ہے کہ نکاح صرف 2 جوڑوں کا ملن ہے, نکاح تو 2 خاندانوں کا ملن بھی ہے, بلکہ ہمارے مذہب میں نکاح عبادت ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے. ایک حدیث شریف میں آیا بے نمازی نہیں, استغفر اللہ, بغیر شادی شدہ ایک وقت کی نماز پڑھے تو اس کو 1 وقت کی نماز کا ثواب ملتا ہے, اور شادی والا پڑھے تو اس کو 70 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. کہا صاحب یہ کیوں؟ اس کی نگاہیں پہلے سے پاکیزہ ہو گئی, اس کے خیالات اب ادھر ادھر نہیں پھٹکتے. سرکار عمر آدھی دنیا کے بادشاہ تھے, آدھی دنیا پر حکمرانی کی, 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی فوج نے اسلام کے جھنڈے گاڑے, لیکن ایک دن اپنی بیوی کی ڈانٹ سن رہے تھے بیٹھ کے. ایک صاحب آئے شکایت کرنے کے لیے,
ایک صاحب آئے شکایت کرنے کے لیے، بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو شکایت کرنے ہے اس عمر کے پاس. سن لیجیے آپ لوگ پہلے ہاں، ہر جگہ یوں ڈیٹ مت ہو جانا. قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پہلی عورت بنائی، حضرت حوا ہماری ماں. تو مفسر نے بالخصوص مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا یہ بائیں پسلی تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے، زیادہ سیدھی کرنے کی کوشش کرو ٹوٹ جائے. اس لیے سمجھ گئے اشارہ، عقل مند کو اشارہ کھا. سر پہ بھی نہیں چڑھا، پسلی سے بنایا. کہاں سے بنایا؟ سبحان اللہ، زور سے بولیے کہاں سے بنایا؟ پسلی سے. دنیا کی پہلی عورت کو جنت میں بنایا. ہم اور آپ میڈ ان دنیا ہیں. اللہ نے جناب آدم کو دنیا میں بنایا، یہاں پتلا بنایا، وہاں لے جا کر نور ڈالا گیا. لیکن عورت میڈ ان جنت، دنیا کی پہلی عورت جنت میں بنائی گئی. پہلی عورت جنت میں بنائی گئی، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بنائی گئی. ٹھیک، پسلی سے بنائی گئی. اللہ چاہتا تو سر سے بنا دیتا، چاہتا تو پاؤں سے بنا دیتا، چاہتا تو دل کے قریب سے بناتا، لیکن یہاں بیچ سے بنایا. کیوں؟ عورت نہ پاؤں میں رکھنے کی چیز ہے، نہ سر پہ چڑھانے کی چیز ہے، بلکہ پسلی دل کے قریب ہے. دل میں تو حضور رہیں گے مگر قریب. سمجھ میں بات آ رہی ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ، جن کی نہیں ہوئی ان کو زیادہ آ رہی ہے. توجہ ہے. تو بات کو میں ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ. سرکار عمر پاک کی بات آ گئی تو جلال ایسا کہ جس راہ سے داخل ہو جائیں ابلیس راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا. سنا ہے نا آپ؟ ایسا دور تھا ان کا الحمدللہ روحانی دور کہ جب ایک وقت یہ آیا کہ بکری پر شیر نے حملہ کر دیا تو بڑھیا روتی تھی. تو کسی نے اس بڑھیا سے پوچھا کیوں روتی ہو؟ تو اس نے کہا لگتا ہے عمر ابن خطاب کا انتقال ہو گیا. کہا کیسے؟ کہا دیکھو ان کے دور حکومت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا. وہ عمر تھا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اتنا بڑا شخص. آذربائیجان میں اسلام ان کے دور میں پہنچا، عراق، ایران، یہ پورا خطہ. بلکہ ایک جملے میں کہوں، مکہ المکرمہ مدینہ منورہ سے لے کر جتنی خشکی یعنی سمندر کے ادھر کے جتنی زمینیں تھیں سب ابن خطاب نے فتح کر لی رضی اللہ تعالیٰ. مصر ان کا وغیرہ وغیرہ، ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو آدھی دنیا تقریباً اس وقت کی آدھی دنیا ان کے ہاتھ میں تھی. اتنا پاور ہے. عیسائی ان سے کانپتے ہیں. یہودی ان کو دیکھنے آتے تھے کہ مسلمانوں کا کون سا ایسا لیڈر ہے جس نے بیت المقدس فتح کر لیا. وہ خود لڑنے بھی نہیں گیا، اپنی طرف سے ابو عبیدہ ابن جراح کو بھیجا اور مصر کو فتح کر دیا. خود دیکھنے بھی نہیں گیا، اور جب مصر فتح ہو گیا تب گئے ہیں دیکھنے کے لیے، لڑنے نہیں گئے تھے. فتح ہونے کے بعد نماز پڑھنے ضرور گئے. آپ سوچئے اس عمر کی شان یہ، وہ خط لکھ دیں تو سمندر دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے. ان کی شان یہ ہے. بہرحال ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ بندہ ایک اپنی بیوی کی شکایت لے کے امیر المومنین کے پاس آیا تو دیکھا ان کا سر جھکا اور ان کی اہلیہ مخدومہ سنا رہی ہیں اور یہ سر جھکا کے سن رہے. آج ہمارا کوئی دوست دیکھ لینا تو ہمارا ہاتھ چومنا تو دور کی بات ہے، عزت نہیں کرے. ارے مول صاحب آپ کو کیا معاف کرنا یار، ہم نے دین نہیں پڑھا. آپ میری ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھیں نا، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، کہ ذرا حضور کے بارے میں بتاؤ. آج پیر صاحب اپنا بیگ اٹھا کے چلے جائیں نا، انکلوڈنگ می، اگر چلے جائیں بیگ اٹھا کے تو لوگ سمجھتے ہیں ارے حضرت غضب کر دیا، آپ کا کوئی بیگ اٹھانے والا نہیں تھا. کیا یہ حدیث میں نہیں آیا کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ اپنی نالین شریفین اپنے ہاتھوں سے خود ٹھیک کر لیتے تھے؟ کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ نے نہیں فرمایا کہ حضور گھر کے کام میں میرا ساتھ دیتے تھے؟ کیا حضور سے زیادہ پروٹوکول ہو گیا آپ کو کہ اگر کچن میں جا کے کھڑے ہو جاؤ 2 منٹ، ارے صاحب دوست کہیں گے جورو کا غلام. دوستوں پر ایمان نہیں لائے ہم، ایمان آمنہ خاتون کے بیٹے پر لائے. اور حضور اپنی بیویوں کا ساتھ جب دے سکتے اور گھر کے کام میں ہاتھ بٹا سکتے تو دنیا کے کسی
کسی شخص کا پھر اس حساب سے پروٹوکول نہیں بن سکتا کہ صاحب میں بیوی کا ساتھ نہیں دیتا اس لیے میں معزز ہوں. نہیں، آپ بیوقوف ہیں، بیوقوف ہیں. آپ نے غلط رائے کیا. آپ کی بیوی کرم فرما ہے، نہیں کرتی، کوئی بات نہیں. آپ دیکھیے، رشتے، ہر رشتہ بھروسے سے اور اطمینان سے چلتا. میں یہ نہیں کہتا سب کو کچن میں جانا ہی چاہیے. میں اس فکر کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کچن میں جانا مردانگی کے خلاف نہیں، بلکہ اپنی گھر کی عورتوں کا ساتھ دینا، اپنی بیویوں کا ساتھ نبھانا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. ان کا ڈیفینس کرنا، ان کا دفاع کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہ بھی ٹرینڈ ہے، ماں اور بہن بات کر رہی ہیں، بیوی آگے تو کمرے میں جا کوئی پرسنل بات ہو رہی ہے، وہ کیا پڑوس سے آئی ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ کو ایک حدیث سنا. حضرت ابو بکر صدیق تو حضور کے سسر ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقیوں کی شادی ہے تو صدیقیہ کی بات تو ہونی چاہیے. سرکار صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسا جملہ حضور کے حوالے سے کہہ دیا جو ابو بکر صدیق کو اچھا نہیں لگا. تو حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے کہ تکلیف دے دی اپنی بیٹی کو. باپ تھے، تھپڑ بھی مار سکتے تھے، ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھے نا. آج کی تاریخ میں اگر ایسا ہو کہ بیوی کی شکایت شوہر میاں صاحب اپنے سسر جی سے کریں اور سسر اگر اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھے تو شوہر خوش ہوتا ہے کہ ہاں میری شکایت کامیاب ہو گئی، بالکل پرفیکٹ، تیر لگا. مگر دین سیکھیں، دین. جیسے ہی ابو بکر سے حضور نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلایا گیا صدیق اکبر کو فیصلہ کرنے کی حیثیت سے، فیصلہ کرنے کے لیے. حضور نے کہا اپنے بابا کو بلا لو فیصلہ کرنے کے لیے. ہاں، ابو بکر صدیق آئے سسر کی حیثیت سے فیصلہ کرنے. عائشہ صدیقہ ام المومنین نے جیسے ہی آرگومنٹ رکھا، ابو بکر صدیق آگے بڑھے کہ کچھ تکلیف دے. اس سے پہلے کہ ابو بکر کا ہاتھ اٹھتا، حضور ابو بکر اور عائشہ صدیقہ کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا ابو بکر اگر عائشہ آپ کی بیٹی ہے تو میری بیوی بھی. بات سمجھ آئی؟ یہ ہے پروٹیکشن. ادھر سے ابو بکر صدیق آگے بڑھ رہے ہیں، ادھر عائشہ صدیقہ کھڑی ہے. مسئلہ حضور علیہ السلام کا کوئی اپنے بابا کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ پیش کرے، اس سے پہلے کہ ابو بکر صدیق آگے بڑھ کے حضرت عائشہ صدیقہ کو کچھ کہتے بیچ میں حضور داخل ہو گئے. اور جس کنڈیشن میں عائشہ صدیقہ نے جملہ بھی حضور کے حوالے سے کیا تھا اور پھر حفاظت کرنے بھی حضور کھڑے ہو گئے، پھر شوہر کی عظمت دل میں کتنی بڑی گئی ہوگی. یہ دین سیکھیے، دین. یہ کوئی نامردانگی نہیں ہے، یہ کوئی نامردی نہیں ہے، یہی مردانگی ہے. ہمیشہ اس بات کا خیال کیجیے، نہ ماں کا حق پامال ہو، نہ بیوی کا حق پامال ہو. یہ الگ بات ہے کہ سینکڑوں بیویاں ماں کی عظمت پر قربان ہو، یہ بھی سچائی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بیویوں کے حق کو چھوڑ دیجیے، پامال کر دیجیے، ہرگز نہیں. بات عرض کر رہا تھا حضرت عمر پاک کی. حضرت عمر فاروق اعظم کا جلال دبدبہ اپنی جگہ. بندہ آیا تو حضرت عمر کو دیکھا، سن رہے، وہ واپس چلا گیا، مگر سرکار عمر نے دیکھ لیا کہ کوئی آیا. فری ہوئے نا تو بلوایا، بلا کے لاؤ. کس لیے آئے تھے؟ کہا حضور بس ایسے کوئی کام کے لیے آیا تھا. تو عمر کو کہتے ہوئے جو ڈر لگتا ہے نا، وہ عمر ہے. مشکات شریف ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں عمر نے اتنی زور سے مکہ مارا مجھے کہ میں زمین پہ گر گیا. ڈیٹیل میں ہے حدیث، تفصیل میں نہیں جاتا. وہ پھر جب حضور کو جا کے بتا رہا تھا کہ عمر نے مجھے ٹھوکی ہے تو میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا، عمر ہاتھ تو نہیں رہے. یہ دبدبا تھا، یہ روب تھا. جب وہ خلیفہ بنے نا تو لوگ ان کے پاس نہیں آتے. ایک دن وہ باہر دلان میں کھڑے ہو کر آ کے کہتے ہیں بھائی میں رسول اللہ کا غلام ہوں، تمہارا بھائی ہوں، مجھ سے ڈرو نہیں، آ کے میری. وہ پہلے کا عمر اور تھا، حضور کا غلام اور ہے. کیا تربیت کی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. تو ڈر لگتا تھا. تو حضرت عمر پاک نے پوچھا بھائی کس لیے آئے تھے؟ کہا نہیں سرکار کو کوئی بات نہیں، بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ کہا حضرت میں
آیا تو تھا بیوی کی شکایت کرنا کہ آپ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، تو آپ کے پاس آیا تھا، آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے، طاقت ہے آپ کے پاس، اللہ کے رسول کے جانشین ہیں آپ حضور، آپ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت دے کے آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ سرکار آپ بھی سر جھکا کے سن رہے تھے، میں چلا گیا واپس۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا، اللہ اللہ، حضرت عمر پاک نے سبحان اللہ، ہم ہوتے نا تو کم سے کم اتنا کر رہے ہیں، تمہیں نہیں معلوم وہ کوئی اور مسئلہ تھا یہ وہ، ہم ہوتے، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ تو نیک لوگ ہیں، اپنی عزت سنبھالنے کی کوشش، اپنی عزت سنبھالنے، مگر دیکھیے کتنے ریئل لوگ تھے۔ تو عمر پاک آدھی دنیا پر حکم چلتا ہے، اور کہاں میں نے اپنی بیوی کی ڈانٹ سنی ہے نا، اس لیے کہ اس کے احسان ہے مجھ پر، اس لیے میں سن لیتا ہوں، اس کے احسان ہے اس لیے سن لیتا ہوں۔ حضور کیا احسان ہے؟ 3 بات فرمایا، وہ اس کی وجہ سے میں حرام سے بچ جاتا ہوں۔ کیا خوبصورت جملہ ہے شاید، اس کی وجہ سے میں حرام سے بچ جاتا ہوں۔ ایک بات، وہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میری عزت کا خیال کرتی ہے۔ تیسری بات فرمائی، آہا، وہ میری امانت میں خیانت نہیں کرتی، وہ میری سمپتی، میری چیزیں، میرا وقار، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے گھر کے کام کرتی ہے۔ جنرل باتیں تھی تینوں، تو اس نے کہا حضور یہ سب تو میری بیوی بھی کرتی ہے۔ تو عمر پاک نے کہا تو ڈانٹ سننے میں کیا جاتا ہے؟ سوچ دیکھیے آپ نے، اس دور میں آدھی دنیا ہاتھ کے نیچے ہوئے، پھر بھی بیوی کی ڈانٹ سننا نہ جورو کا غلام کہلاتا تھا، نہ نامردی کہلاتی تھی۔ آج پراٹھا ٹائم پہ نہیں آیا تو صاحب رستم بن گئے، کھانے میں بال نکل آیا، او بایزید بستامی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، روزے ہی رکھتے ہیں حضرت، کھائیں گے ہی نہیں۔ کیا کر رہے، کیا کر کیا رہے، کون سے دین پہ عمل کر رہے ہیں، کس نبی کو فالو کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی کی شان تو یہ تھی حدیثوں میں موجود کہ اگر کسی کے گھر سوکھی روٹی ہوتی اور اس کو گیلا کرنے کا پانی کے سوا کچھ اور، نہ سرکہ نہ سالن کچھ نہیں ہوتا، اور وہ آ کے کہتا رسول اللہ میرے گھر چلو، تو کائنات کا سب سے مصروف، سب سے بزی پرسن اس کے گھر بھی جا کر اس کا دل خوش کر دیا۔ یہ ہمارا دین ہے یار، یہ ہمارا مذہب ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سے ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ آگ یہ جو پوری دنیا میں گھماسان ہے نا، یہ کردار کی جنگ کا ہے، کردار کی جنگ کا۔ آپ کو اگر جیتنا ہے تو بھیڑ اپنی جگہ چھوڑیے، بھیڑ کو، اپنے کیریکٹر کو پیش کیجیے، اسلامی تہذیب کو آگے لائیے، اسلامی تمدن کو آگے لائیے، اسلام کی ریئلٹی بتائیے، اسلام کا اصل خاکہ خود جانیے بھی اور لوگوں کو بتائیے بھی، اپنے کردار سے بتائیے کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں۔ پانی کے لیے لڑو گے، پیسے دیکھ کے شادیاں طے کرو گے، بھائی کا 500 روپے کا فائدہ ہو جائے تو جادو اور جنات کے پیچھے بھاگے پڑو گے، نہ خدا ملے گا نہ دنیا ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ جلن نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد نیکیوں کو ایسا کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق ملی ہے ذکر رسول کی، تو یہ رسول اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ شراب عشق سے الحمدللہ دلوں کے جام
روشن کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ کا نام لے کر ہم اپنا نام روشن کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے اور ذکر رسول کی برکتوں سے اس شادی کو بلکہ ان شادیوں کو خانہ آبادی فرمائے خانہ آبادی کا معنی ایسی شادی جو گھر کو آباد کر دے اللہ رب العزت صدا باغ و بہار گلے گلزار رکھے آمین بحق طہ و یاسین استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت